یہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے اطلاعات اور دعوے سامنے آئے ہیں کہ وہ جلد ہی ایم کیو ایم سے ملاقات کریں گے، کیا آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے؟ آفیشلی آپ کو بتایا گیا ہے؟ کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ملاقات ہوگی سر؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا میسج نہیں ہے، اور ہم بھی میڈیا میں یہ خبریں دیکھ اور سن رہے ہیں، مگر آفیشلی یا ہمیں کہیں سے کوئی ایسا میسج نہیں ہے کہ پی ایم صاحب ہمارے جو عارضی ہیڈ آفس ہے حیدرآباد میں ادھر تشریف لائیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، خالد مقبول صدیقی صاحب کا بھی ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا، انہوں نے کہا کہ بارڈر لائن پر جماعت جو ہے ایم کیو ایم ہے، اور کوئی بھی ایسا قدم کوئی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا جس کی وجہ سے آپ لائن کراس کر لیں۔ تو سر کچھ اگر آپ تشریح کر دیں اس کی کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ لوگ بارڈر لائن پر ہیں، اور کوئی پی ٹی آئی کا کون سا ایسا قدم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ لائن کراس کر دیں گے؟ کیا آپ کے ساتھ جو کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ان کی وجہ سے ہے، جو اکنامک سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہے؟ کچھ سر روشنی ڈالیں اس پہ۔ دیکھیں، بدقسمتی سے جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے، ہم ساری بڑی سیاسی جماعتوں کے کولیشن پارٹنرز رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار میں لانے کے حوالے سے ایم کیو ایم نے الحاق کیا، پی ایم ایل این نون میاں صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی الحاق ہوا اور ان کو اقتدار میں لے کے آئے۔ ہم تو جب سے جدوجہد ہم نے شروع کی ہے ہم بارڈر لائن پہ ہی ہیں۔ نہ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی ایگریمنٹ جو کیے تھے وہ فلفل کیے، نہ ہی پی ایم ایل این نے، اور اب پی ٹی آئی کی اگر بات آتی ہے تو پھر بھی چند نکات ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں مکمل ہونے جا رہے ہیں، مکمل ہوئے نہیں ہیں ابھی، ہمیں امید ہے کہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو خالد بھائی نے بات تو بالکل صحیح کی ہے، ایگریمنٹ ہم سے کر لیا جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو نکات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم پھر بارڈر لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے کہ اب کیا کریں۔ تو یہ کنڈیشن ہے۔ بارڈر لائن پہ تو آپ کھڑے ہی ہیں، مگر کچھ یہ جو بات کہ وہ کوئی ایسا قدم لے گی پی ٹی آئی جس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے، تو یہ کون سا ایسا قدم ہو سکتا ہے سو کلوز ٹو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ جس کو کہتے ہیں نا نیوکلیئر آپشن ایکسرسائز کر لیں گے؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ شکایات تو 3.5 سال سے چلتی آ رہی ہیں نا، تو اب ایسا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو پیریڈ گزر چکا ہے اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ چند نکات جو ہیں وہ مکمل ہونے کے راستے میں ہیں۔ دیکھتے ہیں، ہمارے اور بھی نکات ہیں، ہماری اور بھی ڈیمانڈز ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کون سی ایسی سیکرٹ ڈیمانڈز ہیں کہ آپ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں، ذکر پورا ایگریمنٹ پبلک ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس میں پوشیدہ کچھ نہیں ہے۔ نہ ہمیں منسٹریز چاہیے، یہ میں کھل کے بول دیتا ہوں آپ سے، ہمیں خواہش نہ منسٹریز کی، ہمیں اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے ہیں۔ آج ہمارے پاس پولیٹیکل سپیس اس گورنمنٹ نے نہیں دی ہمیں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا پی ایم صاحب نے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ مسنگ پرسنز واپس آئیں، ہمارے پہ سب پوری جماعت پہ جھوٹے مقدمات ہیں۔ ہمارا جو چیریٹی کا ایک آرگنائزیشن ہے کے ایف، وہ فعال نہیں ہے، اس کو نہیں کام کرنے دیا جاتا۔ تو ایک طرف تو ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف پولیٹیکل سپیس کو روکنے کے لیے ہمارا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی، اور نہ ان 4 سالوں میں کیا ہے کچھ اس نے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، مگر پھر بھی ان ساری وجوہات کے علاوہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کہ ملک مشکل میں ہے، ہم اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا چاہتے کہ اور مسائل ملک کے بڑھیں۔ اگر پی ایم صاحب آئیں گے تو ہم پھر سے ان کی یاد دہانی کرائیں گے ان کو کہ یہ مسائل ہمارے ابھی تک حل نہیں ہیں، حل طلب ہیں۔
تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان باتوں پہ. اور اب جتنا بھی ٹائم رہ گیا ہے تو اگر ہمارے یہ مطالبات پی ایم صاحب کوشش کریں کہ وہ پورے ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی چیز پہ یا کسی کی آفر پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.